سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اجتماع کا آغاز نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ یا نبی یا نبی جو میں کہتا رہا، یا نبی یا نبی جو میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملا تارہا آیتیں، آیتوں سے ملا تارہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ سنتوں پر عمل جب سے ہونے لگا، سنتوں پر عمل جب سے ہونے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، پیر و مرشد کی جب سے نظر ہے پڑی، پیر و مرشد کی جب سے نظر ہے پڑی، سب سے اچھی میری زندگی بن گئی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم ماں باپ کی فرما برداری کے تعلق سے ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی آصف اشرفی سے کچھ چیزیں سماعت فرمائیں گے، آپ حضرات اس پہ غور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہفتہ وار اجتماع میں میں آپ کو والدین کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔
میں نے جس قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے اس کا ترجمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زندگی کو آخر تک کے بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ اگر اس کی زندگی اگر 3 سال کی ہو تو والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو 30 برس کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے انہیں دکھ و تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو 30 سال سے 3 سال یا اس سے بھی کم 3 دن تک کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 جو والدین کا نافرمان ہو، نمبر 2 وہ مرد جو دیوس ہو۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی عورت کو تیار کر کے لوگوں کے سامنے گھماتا اور پھراتا ہے، اور تیسری وہ عورت جو مرد کی وضاقتہ یعنی مرد کے طرح رہن سہن کپڑے بال وغیرہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ آیت حدیث شریف مروی ہے کہ والدین کی نافرمانی سے انسان کی عمر میں کمی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ واقعات بتاتا چلوں۔ یہ واقعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ مولا اے میری ماں، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تو میرے رب کے حق کی وجہ سے اپنے حق کو معاف فرما دی۔ ماں مسکرا کے کہتی ہے کہ اے بایزید بستامی جا، میں نے سارے حق اپنے تجھ پر معاف کر دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے چلا جنگلوں کی طرف، جنگلوں میں بیابانوں میں گھومتا رہا، پھرتا رہا، میرے مکمل 12 سال ہو گئے لیکن مجھے رب کی معرفت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ میں بستان کی طرف سے گزر رہا تھا تو میرا دل کہا کہ چلو اپنی والدہ سے ملاقات کروں۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جب گھر کے پاس پہنچا تو دروازے پہ دستک دینے کے وقت مجھے یاد آیا کہ اپنی ماں کے لیے تو میں نے کچھ نہیں کہا، اس کی نیند کیوں خراب کروں، اور میں وہی دروازے پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو میرے گھر کی جو نالی اندر سے باہر آ رہی تھی اس میں پانی آنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی۔ میں نے دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی، اے بایزید رکو، میں آ رہی ہوں۔ دیکھو ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے دروازے کی دستک کو سے بھی پہچان جاتی ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ وہ آئی اور اپنے بیٹے کے دیکھی تو ان کے بیٹے کا حال بہت پراگندہ تھا۔ 12 سال سے وہ جنگلوں میں گھومتے گھومتے داڑھی بڑھ چکی تھی، بڑے بڑے زلفیں ہو چکی تھی اور ان کے بالوں میں دھول ہو چکی تھی۔ وہ ماں دیکھ کر رونے لگی اور اپنے ہاتھ کو اٹھائی اور کہا، اے مولا میرے بچے سے تو راضی کیوں نہیں ہوتا، تو راضی ہو جا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بایزید فرماتے ہیں کہ میری ماں کی دعاؤں نے میری زندگی کو بدل دیا اور مجھے اللہ کی معرفت ملی۔ اب میں سمجھ گیا کہ میں 12 سال جو در در بھٹک رہا تھا یہ میرے لیے فضول تھا، میری ماں ہی مجھے رب سے ملانے والی تھی۔ اور ایک واقعہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرماتا عرض کرتا ہوں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری ماں سوئی ہوئی تھی اور میں اس کے قریب پیروں کے پاس سویا ہوا تھا۔ میری ماں نے نیند میں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ میں فوراً اٹھا اور پانی لے کر آیا۔ جب لے کر آیا تو میری ماں سو چکی تھی۔ موسم بہت سرد تھا، اتنا سرد تھا کہ کافی شدید سردی تھی، اور وہ گلاس میں نے اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ میری ماں کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ پانی کی قطرے میرے ہاتھ میں گرے تھے، وہ برف بن چکے تھے۔ جب صبح میری ماں اٹھی اور کہنے لگی، اے بایزید یہ پانی کا گلاس لے کے کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا، اے میری ماں تم نے رات میں اب مجھ سے پانی مانگا تھا اور سو گئی، تو میں تمہارے پانی کے لیے لے کر کھڑا ہوں، اور یہ برف بن چکا ہے۔ ماں نے جب ہاتھ سے
گلاس کو ہٹایا تو وہ اتنا جم گیا تھا کہ ہاتھ سے چمڑی بھی نکل گئی اور ہاتھ لہو لان ہو گیا۔ ماں کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ہے مولا میں اپنے بچے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کی یہ دعا حضرت بایزید بستامی کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دی۔ ایک واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد فرماتا ہوں۔ حضرت امام بخاری وہ امام ہے جنہوں نے بخاری شریف لکھی، اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد ہمارے اسلام میں بہت بڑی مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نابینا ہو چکا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کی عبادتیں کرتا رہا۔ لیکن میری ماں نے جب دیکھا کہ مجھے بہت زندگی گزارنے میں تکلیف ہوتی ہے تو فوراً میری ماں نے دعا کی اور کہا مولا میرے بچے کی آنکھیں واپس کر دے۔ تو اللہ میری ماں کی دعا کرنا تھا، رب قدیر نے میری ماں کی دعا سن لی اور مجھے بینائی واپس عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھو ماں باپ کی دعا بہت اہم ہے۔ باپ کی دعا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسی نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے، اور ماں کی دعا تو اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ آپ کو صحابی کا بتاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کیا اور ایسی دھوپ میں حج کیا کہ جس دھوپ میں گوشت کا ٹکڑا رکھ دیں تو وہ چند منٹ میں کباب بن جائے، تو کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا اے میرے پیارے صحابی، تو ماں کی حق کی بات کرتا ہے؟ جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، اس وقت ایک درد کا بھی تو نے حق نہیں ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ہمارے ماں باپ کو کیا نہیں کہتے؟ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کہتا ہے تم چپ رہو، تمہیں یہ نہیں معلوم، تمہیں اس کو نہیں علم، تمہیں وہ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں جانتے تمہاری ماں اس وقت بھی تم کو سمجھتی تھی، تمہاری بولی سمجھتی تھی جب تم بولنا نہیں جانتے تھے۔ جب تمہاری ماں تم روتے تھے تو تمہاری ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرا بچہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے کہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اور جو باپ تمہارے لیے اپنے خون کو پسینہ بہا کر لے کر آیا، اس باپ کو تم آج در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچنا چاہیے، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ جو ماں باپ 8-10 بچوں کو سنبھال سکتے ہیں وہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ اللہ سے دعا ہے، دعا کرتے رہے کہ والدین کے سایہ ہم پر دراز رکھے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے تکلیف و مشقت اٹھاتے ہیں وہ بڑے ہو کر بچے ان کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے دینے کے لیے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے دینے کے لیے۔ ماں باپ اپنی ساری دولت اپنے بچوں پر نچھاور کر دیتے ہیں، اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے گا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو یا ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور جنت حاصل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کتنی آج عجیب بات ہے کہ آج بندہ ماں باپ کے لیے راضی کرنے کے بجائے پیر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے، فلاں کی جگہ پہ جاتا ہے، فلاں بزرگ کے پاس جاتا ہے۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، بے شک پیر صاحب کے ہاتھ چومنے چاہیے، اللہ والوں کی زیارتیں کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہاتھ چومنا چاہیے تو اپنے والدین کا ہاتھ چومنا چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے۔ وہ اگر راضی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کر جنت بھی حاصل کرتا ہے اور ناراض کر کے جہنم میں بھی چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا بلکہ یہ سوال پوچھا، بتاؤ تمہارے ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں زندہ نہیں۔ کہا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ بولے جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، تمہاری سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ سوچو ماں باپ کا تو اتنا بڑا درجہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے
بھائی بہن اور دوستوں سہیلیوں سے بھی ادب سے رہنے کے لیے کہا ہے، ان سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کو بہت زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، انہیں ہر اس میں مولا کریم ساتھ دینے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بیان میں جو بھی غلطی گستاخی ہو اپنی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا ہم سب کی گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب پہ رحم و کرم فرما، ہم سب کو دنیا میں رکھ ایمان عافیت سلامتی کے ساتھ رکھ، ہم سب کو دنیا سے اٹھانا ایمان عافیت سلامتی کے ساتھ اٹھانا۔ اے مولا ہم سب پہ رحم و کرم فرما، ہم سب کے والدین پہ رحم و کرم فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمارے رب قدیر ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا۔ مولا ہمارے اور اہل خاندان کو مولا فضل و کرم فرما، ہمارے مرحومین کا اللہ تعالیٰ قبر کا تعلق جنت الفردوس سے فرما، ان کی قبر میں نور کی بارش فرما، ان کے قبر کو حد نکات کشادہ فرما۔ اے مولا اے رب قدیر جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو دعاؤں کے متمنی ہے مولا تمامی کی دلی جائز تمنا قبول فرما۔ مولا کریم ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی الحاج حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کے اللہ تعالیٰ سایہ کو دراز عطا فرمانا۔ ہاں مولا کریم اے رب قدیر ہمارے والدین پہ رحم فرمانا۔ اے مولا ہماری بستی پہ جو بھی مولا عذاب و مصیبت آنے والی اسے دور فرما دینا۔ اے مولا ہماری بستی پہ رحم و کرم فرمانا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ عطا فرمانا۔ کچھ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ جن کی صورت میں نور ولایت عیان، جن کے فتووں سے روشن فقاہت کی شان، جن کا تقویٰ صداقت کا ہے ترجمہ، ہاں وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، نازش اہل سنت پہ لاکھوں سلام، نازش اہل سنت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے خدا کے ولی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سر پر رہتا ایمان، ان کا سایہ سر پر رہتا ایمان، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام۔